بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کراچی سے خبر آپ کو دیں، ناردرن بائی پاس پر پلاسٹک کے گودام میں آگ لگی ہے۔ آصف خان سے مزید جانیں گے۔ آصف بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل خالد، یہ ناردرن بائی پاس کے قریب پلاسٹک کا گودام ہے جہاں پر آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق اس وقت 3 گاڑیاں ہیں جو آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی، تاہم ایک بڑے رقبے کے اوپر پھیلا ہوا یہ پلاسٹک کا گودام ہے جس میں اچانک آگ بڑک اٹھی۔ 3 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو سب موقع پر موجود ہیں، آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگ لگنے کے باعث تاحال کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ جو مالی نقصان ہے اس کا تخمینہ ابھی نہیں لگایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا ہے اور کچھ دیر میں جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائے گا آصف کہ لوگ تھے اندر جنہیں یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہو؟ خالد بالکل اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کسی شخص کے کوئی پھنسے ہونے کی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گودام ہے یہ کافی بڑے رقبے کے اوپر پھیلا ہوا ہے، کھلا ہوا گودام ہے، یہ کوئی بند فیکٹری نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فی الحال تو کہنا یہ ہے ریسکیو کا اور فائر بریگیڈ حکام کا کہ یہاں پر کسی شخص کے یا کسی ملازم کے پھنسے ہونے کی فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اچھا ارد گرد اگر جو فیکٹریاں ہیں وہاں پہ ان کو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ یہاں پہ ان کو خالی کرا لیا گیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں بالکل اطراف یہ جو ہے یہ ایک کھلا مقام ہے اور یہاں پر یہ اس طرح کا گودام ہے، اطراف میں بالکل قریب میں واقع کوئی فیکٹریز نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ایک کھلا ایریا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ منگو پیر مائی گاڑی کے پاس یہ مقام ہے جہاں پر یہ کھلا ایریا ہے، اطراف میں مکانات وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تاہم آگ کی جو شدت ہے اس میں کچھ حد تک کمی آئی ہے، یہ کہنا ہے فائر بریگیڈ حکام کا، اور اس وقت 3 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے آصف، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کراچی ناردرن بائی پاس پر پلاسٹک کے گودام میں یہ آگ لگی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں خفیہ اطلاعات پر انٹیلیجنس بیس آپریشن، 7 بھارتی اسپانسر خوارج جنواصل فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان شہید ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوانوں کو خراج عقیدت۔ افغان طالبان رجیم کے ساتھ اس وقت دور دور تک بات چیت نظر نہیں آ رہی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا العربیہ کو انٹرویو، کہا کہ افغان طالبان کچھ کہتے ہیں، کابل کچھ اور قندھار کچھ اور کہتا ہے، زبانی کلامی مان لیا جاتا ہے، تحریر دینے کا کہتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ بھارت بھی اپنی بدنما کردار ادا کر رہا ہے، افغان طالبان رجیم ان کو دیکھ رہی ہیں، کابل یا بھارت کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ TTP operating in Pakistan from Afghan territory or being sponsored from Afghan territory. That was the main reason for collapse of these talks, because we wanted them to control or rein them in so that they don't cross into our territory. We wanted ironclad guarantees from Kabul regime. On 3-4 occasions, they had agreed to the terms and whatever was being developed during the talks over the last 4 days. They agreed to our point of view, and they recognized, that most of these TTP people or terrorists are living on their territory. They were not ready to put that in writing. We want them to put these things in writing so the international community can see if there is a violation on eastern and western border. By Afghanistan and India, we are, I hope it doesn't happen, I hope and pray it doesn't happen. But if it is, done by either of the two countries, we will respond effectively. اڈیالہ میں بیٹھا شخص 600 افراد کی ہلاکت کا ٹویٹ کرتا ہے، اگر 600 افراد مارے جاتے تو لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا، اس کی پارٹی کمزور ہو گئی ہے تو اس نے جیل میں بیٹھ کر مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دین کے نام پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دین کی آڑ میں مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں، جب کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت ہتھیار اٹھا لے تو وہ پرتشدد جماعت بن جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو عسکری اداروں پر حملہ کیا، پی ٹی آئی نے ہتھیار اٹھائے تو سیاسی جماعتوں سے باہر نکل گئی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا۔ عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر احکامات جاری کیے تھے۔ نادرہ حکام نے علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی رپورٹ جمع کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ریاض کے نائب گورنر نے شہباز شریف کو الوداع کیا۔
وزیراعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی، عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کے وفود سے ملاقات کی۔ وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ 3 ججز نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا، لیکن ان کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، ہم آواز اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام حربے استعمال کریں گے۔ آ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا۔ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم نے آواز اٹھانی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی آوارہ گفتگو کرتی ہیں۔ مشیر وزیر اعظم فرائض سیاسی امور رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا سہیل آفریدی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ تقریر میں کچھ کہتے ہیں، ویسے کچھ کہتے ہیں۔ کہا کہ دہشت گردی لائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ آپ لوگوں پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ یہ آوارہ گفتگو ہے، آوارہ گفتگو ہے، ان کا یہ کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ کوئی اس قسم کی ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ تقاریر کچھ کرتے ہیں، بعد میں جب یہ تقریر کے علاوہ گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب تقریر شروع کرتے ہیں تو پھر اور طرح کی بات کرتے ہیں۔ ان کو کوئی سائیکالوجیکل ان کو پرابلم ہے، ان کو ویسے چیک کروانا چاہیے۔ آپ کا خیال تھا نا کہ انداز بیان بدلیں تو شاید انداز ملاقات بدل دے حکومت، اور یا پھر عدالت کہے کلیئرلی، تب بھی آپ لوگ ملاقات کروا دیں گے۔ یہ پولیٹیکل مشاورت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی انلیگل ہے، یہ جا ہی نہیں سکتے ان رولز کے مطابق، قانون کے مطابق۔ پھر یہ صورت ایک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے کیبنٹ فارمیشن کی، تو یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اور یہ رولز میں اس بات کے اوپر بڑی واضح جو ہے وہ قدغن ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی۔ پنجاب میں ٹی ایل پی کی مسجدیں مفتی منیب کو دینے کا اعلان، کالعدم جماعت کے دفتروں سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، مریم نواز نے کہا وہ اسلحہ ملا جو ہمارے اداروں کے پاس بھی نہیں، یہ اسلحہ ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا، پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو گولیاں ماری گئیں، کوئی مذہب دوسروں پر بلا جواز حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں اخوان ہم منصب سے ملاقات، ایرانی صدر نے کشیدگی ختم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ محسن نقوی اخوان نائب وزیر داخلہ سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے۔ پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ آئی ایس پی آئی نے بتایا چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے سمندری دفاع میں مستقل جنگی تیاری کی اہمیت پر زور دیا، کہا پاکستان نیوی ہر قسم کی روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نیوی علاقائی امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی غور کیا گیا۔ پی آئی ایم ای سی پاکستان کے سمندری صلاحیتوں کے اظہار اور علاقائی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ کانفرنس میں چیف آف دی نیول اسٹاف، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور فیلڈ کمانڈرز کی شرکت۔ اجلاس میں اسٹریٹجک ترجیحات، آپریشنل تیاری اور بحری پالیسیز کی تشکیل پر مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 31 اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کی شام 4 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ آج ایوان صدر میں بھی مشاورتی اجلاس ہوا جس میں بلاول بھٹو سمیت تمام رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع کہتے ہیں چودھری یاسین آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نامزدگی کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب جمع کرائے گی ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں ہو سکا۔ ادھر پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے ممکنہ امیدوار چودھری یاسین نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا ہے کہ ابھی پارٹی نے امیدوار کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، کارکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ذرائع نے کہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود پی پی حکومت میں صدر کے منصب پر برقرار رہیں گے اور بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ بیرسٹر سلطان گروپ نے پیپلز پارٹی میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 اراکین ہیں۔
چنیوٹ میں عوام کی سہولت کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ کی طرف سے بھیجی گئی شہری سہولت کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ وین نے کام شروع کر دیا۔ وین یونٹ کے ذریعے شہریوں کو ایف آئی آر، اندراج، ڈرائیونگ لائسنس اور خدمت مرکز کی دیگر سہولیات اب ایک فون کال کی دوری پر دستیاب ہوگی تاکہ انہیں تھانوں اور دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑے۔ نیو انیشیٹو ہے کہ یہ ایک موبائل پولیس اسٹیشن ہے، اس میں ایف آئی آر درج کرانے کی سہولت موجود ہے۔ خصوصی طور پر جو ویمن یا بچے وکٹمز ہیں ان کے لیے بہت بڑی یہ فیسلٹی ہے کہ یہ ایٹ دی اسپاٹ ایف آئی آر درج کرے گی اور یہ تمام طول و عرض میں ضلع میں ٹریول کرے گی۔ ٹی پی او کہتے ہیں کہ عوامی خدمت کے عزم کے تحت پولیس ورک کو جدید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موبائل پولیس اسٹیشن شہریوں کے دروازے پر پولیس سروسز کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ چنیوٹ کے لوگوں کی سہولت اور ریلیف کی نئی امید ہے۔ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ۔ بیلجیم میں یوم سیاہ کشمیر میں پاکستانی سفارت خانے میں کشمیریوں سے جاری یکجہتی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمد ندیم بٹ۔ پاکستان برسلز میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ پاکستان سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی قانونی حیثیت اور مرکزیت کو تسلیم کیا۔ ہم نے خطے کے اس دیرینہ تنازع کا منصفانہ اور پائیدار حل یقینی بنانے کے لیے مسلسل عالمی برادری کے کردار پر زور دیا۔ جبکہ پاکستان کے سفیر برائے یورپی یونین، بیلجیم اور لکسمبرگ رحیم حیات قریشی نے اپنے کلیدی خطاب میں کشمیری عوام کے مقصد کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو ایک بار پھر دہرایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ تقریب میں کمیونٹی رہنماؤں علی رضا سید، چودھری نصیر احمد اور ڈاکٹر علی شیرازی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے عالمی برادری سے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر کشمیر کی صورتحال پر ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی، جبکہ ایک ہفتہ قبل جاری تصویری نمائش نے کشمیری عوام کی جدوجہد اور استقامت کو اجاگر کیا۔ ایم ندیم بٹ، اے آر وائی نیوز، برسل۔ نے افغان طالبان سے مذاکرات ناکام ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام، افغان طالبان کا بنیادی نقطے سے انحراف، ذمہ داری قبول کرنے سے بھی انکار۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا دوحہ میں استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا، پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارت افغان طالبان کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین سمیت عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے افغان طالبان کو دوبارہ تورا بورا میں دھکیلنے کی دھمکی دے دی۔ خواجہ آصف نے کہا طالبان چاہیں تو شرمندہ چہرے کے ساتھ دوم دبا کر بھاگیں گے، یہ خطے کے لوگوں کے لیے ایک نظارہ ہوگا۔ افغانستان سلطنتوں کا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا قبرستان رہا، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلطنتوں نے اپنا کھیل کھیلا۔ پاکستان انہیں مکمل فنا کرنے اور غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی عسکری طاقت کا ایک جز بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ برادر ملکوں کی درخواست پر جنہیں طالبان کے انتقامی رویے کی وجہ سے مسلسل درخواستیں کرنا پڑی، پاکستان نے امن کو ایک موقع دینے کے لیے بات چیت کی، مگر بعض افغان عہدیداروں کے زہریلے بیانات طالبان کے دھوکے باز اور منتشر ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا پاکستان کو طالبان کے خلاف اپنی پوری عسکری قوت کا حتیٰ کہ ایک جز بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ہم انہیں مکمل طور پر فنا کرنے اور غاروں کی طرف پسپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ چاہیں
तो तोरा बोरा में उनके शर्मनाक चेहरे दोबारा देखने को मिलेंगे जब वो दुम दबा कर भागेंगे। ये खित्ते के लोगों के लिए एक दिलचस्प मंजर होगा। आसिफ ने लिखा कि ये अफसोसनाक है कि तालिबान का ये हुकूमती तसलसल अंधेपन के साथ अफगानिस्तान को फिर एक तनाज़े की तरफ धकेल रहा है। सिर्फ अपनी चोरी शुदा हुक्मरानी बरकरार रखने और उस जंगी मईशत को बचाए रखने के लिए जो उन्हें पालती है, अपनी हुदूद और जंगी नारों के खोखलेपन से पूरी तरह आगाह होते हुए भी वो तबले जंग बजा रहे हैं ताकि अपना शिकंजा बरकरार रख सके। अगर अफगान तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान और उसके मासूम लोगों को फिर बर्बाद करने पर इसरार करती है तो यूं ही सही। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगानिस्तान अजीम अक़वाम का कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान है। तारीख में आप एक ऐसी जगह रहे हैं जहां सल्तनतों ने खेल खेला। तालिबान को मालूम होना चाहिए कि शायद उन्होंने हमारी साबित कदमी और जुर्रत का गलत अंदाजा लगा लिया। तालिबान हुकूमत लड़ना चाहती है तो दुनिया देखेगी कि उनके धमकी आमेज नारे सिर्फ तमाशाबाजी हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि हमने आपकी खयानत और तमस्खुर तवील अरसे बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्द हमले या किसी खुदकुश धमाके का कड़वा जायका चखाया जाएगा। चाहें तो हमारे अज़्म और सलाहियतों का इम्तिहान ले ले, उसका अंजाम आपकी हलाकत होगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो अफगानिस्तान में घुस कर हमले करेंगे। काबुल की पूरी क़यादत भारत के हाथों में खेल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, 4 मरतबा मुआहिदा फाइनल हुआ लेकिन हर बार काबुल ने इनकार किया। अफगान तालिबान मानते हैं उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन तहरीरी तौर पर मुआहिदा नहीं करना चाहते। सालिस भी काबुल की नीयत के फतूर को जान गए हैं। काबुल चाहता ही नहीं था कोई मुआहिदा हो। वर्किंग ग्रुप था, उनका भी वर्किंग ग्रुप था। जब भी कोई चीज फाइनलाइज हो जाती थी तो एग्रीमेंट बन जाता था। 4 दफा हुआ है मेरा ख्याल है। तो वो काबुल फोन करते थे और काबुल से वो ना हो, इसकी वजह से एग्रीमेंट ना हो सका। काबुल किसी मरले पे भी पुलिस नहीं था किसी अरेंजमेंट के लिए। वो हिंदुस्तान के कहने पे पाकिस्तान के ऊपर एवरेज करना चाहता है। अपनी शिकस्त का बदला वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके कर रहे हैं। काबुल पूरी की पूरी लीडरशिप उनकी हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। नुकता जिस पे डेडलॉक होता था कि वो मानते थे कि वो रोकना चाहिए TTP वालों को और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में देने को तैयार है। को भी फ्रीक बनाया जाए मुज़ाकरात में, नहीं इस किस्म की कोई नहीं है। अगर वो कहते भी इस बात पे तो हमारी तरफ से टोटल इनकार। सालिसों के ऊपर भी ये चीज यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है। काबुल की नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया है। खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है। करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाकर रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करेंगे। अमेरिकी सदर ने 2 दिन में चौथी बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, 7 तैयारे गिर चुके थे, हमने कहा जंग रोक दो, वो रुक गए। शहबाज शरीफ की इज्जत करता हूँ, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? Now, shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop. Warned for the tariffs. I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. And they understood that. And within 48 hours, we had no war, no people killed. I mean, it's makes me feel so good. कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। सिर्फ 3 रोज के दौरान शहरियों को 11,000 से ज्यादा ई चालान जारी कर दिए गए।
راہوں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان گھر آنے لگے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق 3 روز میں سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ لگانے والے ڈرائیورز کے کیے گئے، جن کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی۔ اوور اسپیڈنگ کرنے والوں کے 1700 سے زائد چالان کیے گئے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے 2000 سے زائد چالان ہوئے۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنے پر 550 سے زائد شہریوں کو چالان کا سامنا کرنا پڑا۔ سگنل توڑنے پر 800 چالان جاری کیے گئے۔ 60 کلومیٹر پر آور جو ہے شارع فیصل پہ اور مین روڈوں کی درجہ اول کی جو سڑک ہوتی ہے اس کی سپیڈ لیمٹ ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک سمیت کئی سرکاری افسران کو بھی چالان جاری کیے گئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا چالان ہوا ہے، ان کے ڈرائیور گاڑی لے کے سرکاری نکل گئے تھے، سیٹ بیلٹ انہوں نے نہیں باندھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 2 پولیس گاڑیوں کے اور ہوئے ہیں اور 13 گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں جی ایس نمبر کے، ان کے بھی وہ چالان جنریٹ ہوئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں ہزاروں کے چالان اور جرمانے موٹر سائیکل بیچ کر ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ 5000 دیتا، غریب آدمی کہاں سے دے گا 5000 کا؟ اسکوٹر بیچ کے دے گا، کیا کرے گا؟ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تاکہ نہ صرف حادثات کی شرح کم ہو بلکہ شہر میں ٹریفک کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔